وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ انتہائی قابل قدر لائق صد تکریم سامعین مکرم، انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی کامرانی یہ ہے کہ وہ زندگی اتنی خوبصورت گزارے کہ قیامت کے دن جہنم سے آزاد کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اور یہی سب سے بڑی فوز و فلاح قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ آج کی اس مختصر سی بزم میں ہم ایسی راہوں کے متعلق گفتگو کرنا چاہیں گے جن راہوں پہ چلنے سے میں اور آپ جنتی بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے قول و عمل کی توفیق نصیب فرمائے جس سے ہم جنت کی راہوں پہ چل نکلیں۔ سب سے پہلا راستہ جس کو اختیار کرنے سے انسان اپنے آپ کو اللہ کے مقربین میں شامل کر لیتا ہے وہ ہے توحید کا راستہ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء۔ جو شخص 5 گواہیاں دے دے، زبان سے بھی، دل سے تصدیق بھی کر دے اور ان گواہیوں کے تقاضوں کو بھی پورا کر دے۔ وہ 5 گواہیاں کیا ہیں؟ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہر قسم کی قولی عبادت، ہر قسم کی فعلی عبادت صرف اللہ رب العزت کے لائق ہے۔ اور اس بات کی گواہی دے دے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے ہیں، اشرف المخلوقات ہیں اور سرتاج رسل ہے، اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور اس بات کی گواہی دے دے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر ہیں اور اللہ کے ہی بندے ہیں اور اللہ کا ہی کلمہ تھے جو اللہ نے القاء کیا مریم علیہ السلام کی طرف، اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور اس بات کی گواہی دے دے کہ جنت اللہ نے مومنوں کے لیے تیار کی ہے جو اللہ رب العزت کو راضی کر لیتے ہیں، اور جہنم یہ کافروں کے لیے اللہ نے تیار کی ہے۔ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہتے ہو جنت میں چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پہلا طریقہ بیان کیا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کی گواہی دینا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ رب العزت کے متعلق یہ گواہی کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ کوئی معمولی گواہی نہیں۔ توحید سب سے بڑی نعمت ہے، اور کائنات کے اندر جس شخص نے توحید کو خالص کر لیا اللہ رب العزت اس کو دنیا میں نقد 2 انعام دیتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ ایمان لانے کے بعد جو ایمان میں کسی چیز کی آمیزش نہیں کرتا، توحید کو خالص کرتا ہے، شرک کے قریب نہیں جاتا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے امن رکھا ہے۔ امن و استقرار اور استحکام ایسی قوم کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ کی ذات کے بارے میں اپنے کانسیپشن کلیئر کر لیتے ہیں۔ دعا ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، نظر و نیاز ہے، پکار ہے، توکل ہے، انابت اور رجوع ہے،
یہ ساری کی ساری عبادات کے مستحق اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جہاں اللہ رب العزت نے ان کے لیے امن و استحکام رکھا ہے، وہاں دوسرا انعام یہ ہے، ایسے لوگوں کو خوش ہو جانا چاہیے، یہ صراط مستقیم پر ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گواہی دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گواہی پیش کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گواہی دینا کہ یہ ایسی ہستی ہے کہ اللہ نے ایسی ہستی پیدا ہی نہیں کی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا، میں پوری انسانیت کا سرتاج ہوں، کیونکہ فخر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ یہی وہ ہستی ہے جو خود اپنی زبان اطہر سے بیان کرتی ہے، انا اول من یقرع باب الجنہ، میں ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ ان کے بارے میں یہ تصور انسان کے ذہن میں ہو، یہ یقین ہو کہ یہ پوری کائنات سے اعلیٰ ہے اور اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گواہی کے متعلق انسان کو 4 باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ آج معاشرے کے اندر بہت سارے پہلو ایسے موجود ہیں جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ محبت میں آ کر، جذبات میں آ کر کوئی بھی ایسا پہلو پیش کر دینا جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی، انسان اپنے درجات میں بھی کمی کر بیٹھتا ہے اور بسا اوقات نیکی کی بجائے اپنے آپ کو گنہگار کر بیٹھتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بھول کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غیب کا علم ہے۔ میرے معزز، میرے محترم بھائیوں، چند لمحات کے لیے سوچئے، جس کو غیب کا علم ہوتا ہے کیا اس کو وحی کی ضرورت ہوتی ہے؟ جس کو غیب کی خبریں مل جائیں وہاں تو وحی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان اطہر سے خود بیان کیجئے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ آپ اپنی زبان اطہر سے خود بیان کیجئے، اللہ کے علاوہ زمین و آسمان کے غیب کی خبریں کوئی نہیں جانتا، اور ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، کب ان کو اٹھایا جائے گا، قیامت کب قائم ہوگی، اس کے متعلق بھی کسی کو خبر نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو قرآن نے بیان کر دی ہے، جو اللہ کے رسول نے خود بیان کر دی ہے، انہی اصولوں اور ضوابط کی روشنی میں محبت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں اگر ان کے بارے میں یہ بات کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کی تعلیمات کو پسند نہیں کیا۔ وحی جس کے بغیر انسان کے ایمان کا ثبوت ہی نہیں ہے، اور اگر وہی نہ ہو تو انسان کے پاس ایمانیات پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اصل میں جو یہ کلمہ بول بیٹھتا ہے بھول کر کہ اللہ کے رسول تو عالم الغیب ہیں، میرے معزز اور محترم بھائیوں، وہ تو وحی کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اس طرح کے جذبات کو اور اس طرح کے الفاظ کو، اس طرح کے تصورات کو انسان کو اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہیے، بلکہ وہ بات کرے جو قرآن نے بیان کی ہے، اور وہ بات کرے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ الفاظ بول دینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نور ہیں، ان الفاظ سے بھی میرے بھائیوں انسان کو بچنا چاہیے۔ جب قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں
سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی. اور اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں قولوا عبد اللہ ورسولہ فانما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، تم اس طرح مجھے بڑھا چڑھا کے بیان نہ کیا کرو جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت، ایسے عبد پوری کائنات کی عبادت ایک طرف اور محمد مصطفیٰ کی عبادت ایک طرف. دیکھیے جبریل علیہ السلام 600 پر ہیں ان کے، لیکن اولاد کتنی ہیں ان کی؟ کتنے بیٹے ہیں جبریل کے؟ کوئی بھی نہیں. میکائیل اور اسرافیل وہ بھی اللہ کے پیارے فرشتے ہیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرتے ہیں. اتنے جلیل القدر فرشتے، لیکن کتنے بیٹے ہیں ان کے؟ کیوں نہیں نورانی مخلوق کی اولاد نہیں ہوتی؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نور کہیں گے تو فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ کس کی بیٹی ہے؟ یہ زینب، ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہن یہ کن کی بیٹیاں ہیں؟ ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ کس کے بیٹے تھے؟ تو یہ تو خاندان نبوت کا انکار کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تیسری بات سے گریز کرنا چاہیے کہ وہ تو حاضر ناظر ہے. جیسے کہ ایک مسلمان بھول جاتا ہے، ہم بھولا ہی کہتے ہیں، اور کتنے ہی مسلمان اس بات کو بھول کے کیا یقین کے ساتھ بھی کہہ دیتے ہیں. مسجد میں کھڑے، بازار میں کھڑے، اور کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول آ گئے. اور ہر جگہ یہ ایسے ہو رہا ہوتا ہے. ایک مسلمان اس بات کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کی. اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر یہ انسان کا تصور بن جائے کہ وہ ہر جگہ موجود ہیں، تو کیا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے کی کوئی ضرورت تھی؟ وہ تو مکہ میں بھی تھے، مدینہ میں بھی تھے. اور سکول کی کتابیں بھی تو بتاتی ہیں نا کہ ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے اونٹنی بیٹھی، تو پھر کیا ہوا؟ جی وہ ان کے تو بڑی قسمت جاگ گئی. کیا قسمت جاگی تھی؟ اگر وہ ہر جگہ موجود کا ذہن لے لیں تو ہر صحابی کے گھر کے سامنے اونٹنی تھی، کیونکہ وہ ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے تو نہیں تھے. یہ تصور انسان کو بنانا چاہیے. کس طرح 3 راتیں اللہ کے رسول نے غار ثور میں گزاری، 8 دنوں میں مکہ سے مدینہ پہنچے. اگر انسان یہ کہتا ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، ذرا سوچے سب سے پہلے اسلامی حکومت مدینہ میں بنی ہے، ہجرت کا بھی انکار ہو جائے گا. صحیح بخاری کی روایت، اسلامی حکومت مدینہ میں جا کے بنی، اس کا بھی انکار ہو جائے گا. اور ایک مسلمان کو سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ ایسی توفیق دے دے کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن ہمارے سفارشی بن جائے. لیکن اگر انسان یہ تصور رکھے کہ وہ تو مختار کل ہے، تو میرے معزز اور پیارے بھائیوں، مختار کل وہ ہوتا ہے جس کے پاس کلی اختیار ہو. وہ کسی دوسرے کے سامنے سفارش نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب پوری کائنات آدم سے لے کے مختلف انبیاء سے گزرتے گزرتے آئے گی تو پھر میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور اللہ رب العزت فرمائیں گے ارفع رأسک وسل تعطى واشفع تشفع. اے میرے پیارے محبوب، اپنے سر کو اٹھائیے، آپ جو مانگتے ہیں میں تمہیں عطا کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا انکار ہو جائے گا اگر ہم نے اس طرح کے الفاظ بولے. بات یہ کر رہے تھے کہ جنت میں جانے کا پہلا راستہ، یہ 5 گواہیاں دل و جان سے دینی پڑے گی. عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات سے اعلیٰ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. اور جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے. جنت میں جانے کا دوسرا راستہ، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوگی اس وقت تک جنت نہیں ملے گی. صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابى. میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے جو اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا.
صحابہ کرام نے سوال کیا وَمَن يَأْبَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا جنت میں جانے سے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، جو میری اطاعت کرے گا، میری فرما برداری کرے گا، میری اتباع کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے حقیقت میں جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو سکتی ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس بات کا اللہ کے رسول نے حکم دے دیا اسے لے لو، جس چیز سے روک دیا اس سے رک جاؤ، یہی اطاعت ہے، یہی سچی محبت ہے، یہی اتباع ہے، یہی فرما برداری ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اسے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت میں جانے کا تیسرا راستہ دین پر استقامت اختیار کرنا، دین کے معاملات پہ ڈٹ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے اس کو اس انداز سے قبول کرنا کہ زندگی ختم ہوتی ہے تو ہو جائے، میرا ایمان ختم نہ ہو۔ ایسے لوگ جو دین پہ ڈٹ جاتے ہیں، معمولی معمولی مصیبت اور مشکلات کی پرواہ ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں میرا رب راضی رہنا چاہیے، میں ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت رکھی ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جو لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، اللہ رب العزت کو اپنا رب مان لینے کے بعد پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، اس پہ ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ ہے، نہ ان کو خوف ہوگا قیامت کے دن اور نہ ہی ان کو غم ہوگا، بلکہ ان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ورائکم زمان صبر، ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب تمہیں صبر کرنا پڑے گا، مشکلات پہ، مصیبتوں پر۔ یہ صبر کرنے والا اور دین کے لیے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے والا انسان اتنا اللہ کو پیارا لگتا ہے۔ فرمایا للمتمسک فی، اگر انسان ایسے صبر کے ماحول میں کالقابض علی الجمر، ایسے ماحول میں کہ جس طرح انسان کے ہاتھ میں انگارہ ہے، اس طرح صبر کے ساتھ دین پہ ڈٹا رہتا ہے۔ للمتمسک فیہ اجر 50 شہیدا منکم، میرے صحابہ تم میں سے کوئی 50 لوگ اگر اللہ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی پیش کر دیں تو جتنا مقام اور درجہ ان کو نصیب ہوگا، ایسے کٹھن ماحول میں دین پہ ڈٹ جانے والے کو بھی اتنا ہی مقام حاصل ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا چوتھا راستہ بیان کیا ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے دین کو سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، ہر شخص اپنے گھر سے تو نکلتا ہی ہے، لیکن اگر نیت یہ ہو کہ مجھے ایسی معرفت مل جائے، مجھے ایسی پہچان مل جائے
مجھے اپنی زندگی کے مقاصد کا ادراک مل جائے، مجھے رب کی پہچان مل جائے، مجھے ہادی و مرشد کی معرفت نصیب ہو جائے۔ ایسا شخص جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو جنت کی راہ پہ چل نکلا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، ایسے لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اللہ کے نورانی فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ پانچواں راستہ جس سے انسان اللہ کی جنت کا وارث بن سکتا ہے، جب انسان اپنے اندر تقوی پیدا کر لے، اللہ کا خوف پیدا کر لے، حفظ النفس عما یؤثم، ایسے قول و عمل سے اپنے آپ کو بچائے جس سے انسان گنہگار ہوتا ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے تقوی یہ ہے الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والتزود لیوم الرحیل۔ جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے وہ عمل کرے تو اللہ کی طرف سے نازل شدہ قرآن پہ عمل کرے، اور جو کچھ اللہ نے اسے عطا کیا ہے اس پہ راضی ہو جائے، اور آخرت کی تیاری کر لے۔ یہ چار پہلو جس کے اندر آ جائیں وہ متقی بن جاتے۔